بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان کوئی بڑی خوشی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اس کی زندگی میں ایسا ٹرن آ جاتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا اس کو اکیلا کیا جا رہا ہے، ایسا کہ جیسا اس سے اس کی خوشیاں چھینی جا رہی ہیں۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے ناظرین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان اچانک سے اس کی زندگی کے جو ٹرن آتے ہیں ان میں وہ آ کے پھر ایسا وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو امید نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ خوشیاں اور یہ جو زندگی وہ گزار رہا تھا وہ اس سے چھینی جا رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ناظرین، اب حکمت کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسی حکمت ہے کہ ایک انسان خوش بری زندگی گزار رہا ہے خوشیوں کے ساتھ، اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں اور اچھا کما رہا ہے، رزق ہے، بہترین بنگلہ، گاڑی، کار، کوٹھی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن اچانک سے اس کا گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اندھیروں میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے۔ ایسے اندھیرے ہیں کہ جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی بڑھتے۔ ناظرین، یہ بڑھتے ہوئے اندھیرے اور یہ بڑھتے ہوئے غم کس چیز کی نشانی ہوتے ہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے۔ اب اس کی اگر حکمت سوچی جائے کہ اس بندے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اچانک سے اس کا گھر کیوں ٹوٹنا شروع ہو گیا، آپ سنیے ناظرین۔ میرا رب بہت پیارا ہے۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ اس کو اس طریقے سے اکیلا کر دیا، اندھیروں میں کر دیا، خوشیاں چھین لی، جو بہترین ایک زندگی ایک ٹریک پہ چل رہی تھی وہ زندگی اس ٹریک سے اتر گئی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں آخرکار؟ آپ سنیے ناظرین، اللہ رب العزت ہر وقت دلوں کو پڑھتا رہتا ہے اور بعض دل میرے رب کو پسند آ جاتے ہیں۔ وہ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ہمیشہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے قربانی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ دوسروں کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث اور بہت سارے لوگوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس زندگی میں جس زندگی سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اس زندگی میں ان کے لیے آگے کے درجات کام ہوتے ہیں، آخرت کے درجات بہت کام ہوتے ہیں۔ دنیا میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی بہترین گزار رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی آنکھ کا تارا تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی آخرت کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اپنے رب سے دور ہوتے ہیں، وہ رب کو بھولے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک اچھے مومن کی طرح زندگی گزار ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان وہ رب سے اس سے جڑ کر رہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت ہر کام کرتے وقت میرے پاس آئے، مجھ سے رجوع کرے، مجھ سے مانگے، مجھ پہ توکل رکھے، مجھ پہ بھروسہ کرے، پھر کام کرے۔ لیکن ظاہر ہے انسان کو سب کچھ ملا ہوتا ہے، ساری خوشیاں ملی ہوتی ہیں، اچھی زندگی ملی ہوتی ہے، تو رب کی طرف بہت کم جاتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت میں ہے کہ جب انسان کو خوشیاں اور کامیابیاں ملی ہوتی ہیں تو وہ سب ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کو اس طریقے سے نہیں یاد کر رہا ہوتا ہے جس طریقے سے رب خود چاہتا ہے۔ اب ناظرین، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک پلاننگ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کو چاہتا ہے کہ یہ آخرت میں اس کے میں درجات بڑھاؤں۔ میرا رب اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ ناکامیاں لانا شروع کر دیتا ہے، ان ناکامیوں سے خوشیاں جانا شروع ہو جاتی ہیں، خوشیاں جاتے جاتے گھر بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر ٹوٹنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جانا، گھر میں جھگڑا رہنا، ہر وقت گھر میں افسردگی، گھر میں بے چینی رہنا، سکون ختم ہو جانا، پھر یہی کار، کوٹھیاں، بنگلے وغیرہ یہ سب بہت پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب گھر میں میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہ ہو، ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہو، تو ساری یہ چیزیں پیچھے چلے جاتی ہیں۔ تو میرا رب
उस वक्त उस बंदे को तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये बंदा किसी और तरफ नहीं जाएगा, अब ये सीधा लौट के मेरे पास आएगा। अब ये इसको पता चल जाएगा कि अब मेरा रब मुझे पुकार रहा है। और वो उस वक्त में जब उसको नाकामियाँ मिलने शुरू होती है तो वो अल्लाह के करीब जाना शुरू हो जाता है। उसको मालूम पड़ जाता है मेरा इल्म, मेरी अक्ल, मेरी दौलत, मेरी इज़्ज़त, मेरी जॉब, मेरे कारखाने, मेरी इंडस्ट्रियाँ, मेरी फैक्ट्रियाँ, मेरे दफातर, मेरी औलाद, ये सब चीज़ें उसके लिए बेफ़ायदा हो गई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो उससे छीनी जा रही होती हैं या छीनी जा चुकी होती हैं। तो उसके बाद उसको मालूम पड़ जाता है कि नहीं, एक ज़ात ऐसी है जो ना छोड़ता है, ना अकेला करता है, और ना ही वो छोड़ के जाता है जिस तरीके से दुनिया के लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो वो फिर नाज़रीन, इंसान जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद की तरफ जाता है ना, जब भी उसको दुख और गम होता है तो माँ की गोद में आ जाता है और फिर वो सुकून महसूस करता है, सिक्योर फील करता है, और उसको लगता है कि अब मेरे गम ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैं माँ की गोद में आ गया हूँ। नाज़रीन, इसी तरीके से जो इंसान दुनिया से अचानक निकल कर दुनिया की अय्याशी, खुशियाँ, ऐशो इशरत वगैरह इन चीज़ों से निकल के अचानक जब गम में जाता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा करके आंसू बहाता है, तो वो नाज़रीन ऐसे ही है कि जैसे इंसान अपनी माँ की गोद की तरह अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में जा बैठा हो और अब पुकार रहा है कि ऐ मेरे रब, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं नाकाम हो गया हूँ, मुझसे सब कुछ छीना जा रहा है। ऐ मेरे रब, तो ये तेरी हिकमत है कि ये जो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, या रब मैं तेरे पास आ गया हूँ, जो चीज़ मुझसे छीनी जा रही है वो मुझे वापस कर दे या मुझे उसके बदले बेहतर दे दे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो छीनी हुई चीज़ वो आपको दे दे या उससे बेहतर दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम होता है कि ये चीज़ इस बंदे के लिए ठीक नहीं है। नाज़रीन, मैं अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ में जब मैं दाखिल हुआ, जब मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरी मोहब्बत, मेरी इज़्ज़त, ये सब चीज़ें छीनी जा रही थी, तो यकीन करें कि नमाज़ पढ़ते हुए बाकी सब लोग अल्लाह अकबर पे खड़े हो जाते थे और मेरा दिल करता था कि मैं अपने सजदे को लंबा कर दूँ। मेरा दिल करता था कि मैं बाजमात नमाज में हूँ और अल्लाह के कदमों में मैंने सर रखा हुआ है, मैं सजदे को लंबा कर दूँ। तो मैं फिर नमाज के बाद के जो सुन्नतें होती हैं इनमें जो है वो मैं फिर लंबे लंबे सजदे करता था और आंसू बहा के अल्लाह से कहता था, या अल्लाह मैं आ गया तेरे पास, तू यही चाहता था ना कि मैं तेरे पास आ जाऊँ। ठीक है मेरे रब, तूने मेरी दुआएं नहीं सुनी और जो चीज़ मुझसे छीनी गई है, या रब तू बेहतर जानता है कि वो मेरे लिए बुरी थी या अच्छी थी। मेरे लिए यकीनन अच्छी नहीं होगी, तभी तो तुमने मुझको उससे दूर कर दिया। ऐ मेरे रब, मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दे, मुझे मेरे सब कुछ जो मुझसे छीना गया है वो लौटा दे या उससे बेहतर दे दे, उससे जो भी है तू जो बेहतर। मैंने तो ये अल्फाज इख्तियार कर दिए थे कि ऐ रब, मुझे नहीं पता मेरे लिए बेहतर क्या है, तू मुझे अपने उस रास्ते पे चला दे जिस रास्ते पे मेरे लिए बेहतरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मेरे रब ने ऐसे ऐसे मामले किए कि मैं बोल उठा कि या अल्लाह तू बहुत हसीम है और तू सबसे अच्छा दोस्त है, तू सबसे बेहतरीन दोस्त है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। यकीन करें नाजरीन, ऐसे ही ये अल्फाज हैं कि बिल्कुल मेरे तो तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देखने वाला है। मैंने तो अपने सारे मामलात अपने रब के सुपुर्द कर दिए। वो कितना ही अच्छा दोस्त है, वो कितना ही अच्छा रब है और वो कितनी ही कामयाबी देने वाला है, उससे अच्छा कौन सा है। तो नाज़रीन, जब भी आप ज़िंदगी के किसी ऐसे फेज़ में दाखिल हो जाएं तो अल्लाह की कसम यकीन करें, उसकी तरफ लौट चलें कि कहीं भी और मत जाएं। किसी भी दर पे दूसरे के जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पीर फ़कीर वगैरह वगैरह किसी दरगाह पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ लौट जाइए। घर में बैठे हुए अगर आप हैसियत रखते हैं तो जाएं, जाके खाना काबा में, वहाँ जाके आप उम्र अदा करें और वहाँ जाकर आंसू बहाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाएं, वहाँ जाके अपनी आरज़ुएँ और अपने आंसू बहाएं। अल्लाह की कसम, वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा जिस दिन आपको महसूस होगा कि वाकई आज मेरा हकीकत में नया जन्म हुआ है। नया जन्म हिंदू कहते होते हैं, लेकिन एक नई शख्सियत के अंदर जब एक नई लहर जागती है तो वो इंसान
اور رب دونوں پھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اپنے طریقے سے اس بندے کی زندگی کو لے کے چلتا ہے، اور پھر اللہ اس بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور وہ ہوتی ہیں خوشیاں ایسی کہ جن میں رب کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ کوئی بھی اولاد اپنے والدین کو ناراض کر کے خوشیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، کہاں تک جائے گا، اپنی مرضی کر لے۔ اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کو پہلے ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو جس راستے پہ چل رہا ہے چل، آخرکار لوٹ کے تو تجھے میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آگے تیرے لیے کوئی روشن مستقبل یا خوشیاں نہیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، والدین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمارا بچہ واپس لوٹ کر آئے گا، تو میرا رب بھی انتظار کرتا ہے کہ اب یہ بندہ میرے پاس لوٹ کے آنے والا ہے، اور وہ یہ ساری حکمتیں تیار کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس لوٹ آئے، تاکہ میں اس کو آخرت میں اعلیٰ درجات عطا کروں، اور یہ نیک بندوں میں شامل ہو جائے، جنت کے اعلیٰ درجات پالے، اور دنیا بھی دے دوں گا اور اس کو آخرت بھی دے دوں گا۔ بڑے خوبصورت انداز ہیں اللہ رب العزت کے، بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی خوبصورت۔ کاش کہ ہم لوگ اپنے رب کو سمجھ پاتے تو ہم کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کرتے جو اس سے دور لے کے جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔